اکثر والدین یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں بچے کے دل میں سوراخ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سوراخ کیوں بنتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کے انہی سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرس دل ہیلتھ کیئر اور میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ آج اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ڈاکٹر عابد حسین صاحب، جو کہ پیڈیاٹرک اور ایڈلٹ کارڈک سرجن ہیں اور عمر ہاسپٹل، نیشنل ہاسپٹل لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ تھینک یو سر، ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ یہ بچوں کے دل میں سوراخ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مدر جب پریگنینسی میں ہے اس وقت یہ کچھ فیکٹرز کی وجہ سے ایک ڈیفیشنسی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سوراخ جس کو عمر فیام میں تو وہ ایک بیماریوں کا کمبینیشن ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا 85 ٹائپس اس کی ہوتی ہیں، جس میں دل کے جو خانے ان کے درمیان پردے ہوتے ہیں کہ گندا اور صاف خون مکس نہ ہوں، تو ان میں جب سوراخ بننا شروع ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مکسنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مکسنگ سے پھر بچے میں نیلا پن آئے گا، اس سے پھر دل کے خانے بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ 85 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں اس میں ملتی ہیں، جن کو پھر ہم میجورٹی سرجری سے ہم ڈیل کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں میجورٹی۔ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو تو دل کا سوراخ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کچھ باہر، دل سے باہر کچھ باہر لیک نہیں ہو رہا ہے، اندر ہی یہ ہے، اس کے اندر ہوتا اور ہے۔ وہ مکسنگ جو ہو رہی ہے آکسیجنیٹڈ یا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی آپس میں، کہ ایک خانے ہیں لیفٹ سائڈ کے جن میں آکسیجن والا جس کو صاف خون کہتے ہیں، دوسری رائٹ سائڈ میں جس کو ہم ڈی آکسیجنیٹڈ یا گندا خون کہتے ہیں، تو ان دونوں کی مکسنگ جو ہے وہ لائف کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو جب وہ ہو رہی ہو تو پھر وہ بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیز آ جاتی ہے۔ والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہے؟ اس میں کچھ علامتیں ہوں گی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ نیلا ہوگا، اگر نیلے پن والا بیماری والا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پنک میں، پھر اس میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ بچہ جو ہے وہ فیڈ لیتے ہوئے تھکتا ہے، اس کو پسینے آتے ہیں، فیڈ تو لے رہا ہے لیکن ویٹ نہیں بڑھ رہا اس کا، یا بچے کو چیسٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں یا پھر کسی فزیشین نے اس کو معائنہ کرتے ہوئے دل کا جب معائنہ کیا تو اس میں مرمر جو ایب نارمل ساؤنڈ آئی تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر فوراً جو ٹیسٹ ہے وہ ایکو کارڈیوگرافی ہے۔ ایکو کارڈیوگرافی جو ہے وہ ایگزیکٹ وہ ایکو کارڈیوگرافی ہے جو بچوں کے کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں، تو وہ اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان ساری 85 ٹائپس کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سر، ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کون سے دل کے سوراخ ہیں جو کہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں؟ مثلاً ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، جو اوپر والے دو خانے ہیں ان کے درمیان جو پردہ ہے اس میں جب سوراخ ہوتا ہے اس کو ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں۔ اس میں 8 ملی میٹر سے نیچے والے جو ہیں وہ 1.5 سال میں بند ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کریں بچہ پیدا ہوا، اس کو ڈائگنوز ہوا کہ وہ 6 ملی میٹر کا AST ہے، تو اس کو اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپریشن کر دینا ہے، اس میں 50% سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس نے 1.5 سال تک بند ہو جانا ہے۔ اچھا، پھر یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ اس کی شدت زیادہ نہیں بڑھ رہی اور یہ بند ہوتا ہے، کہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں بند ہونا یا اس کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، پھر سرجری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ، جو نیچے والے دو خانے ہیں ان کے پردے کے بیچ میں جو سوراخ ہے وہ مختلف سائزز کا ہوتا ہے، اور فرض کریں چھوٹا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ویٹ کرنے کی کہ یہ بند ہو جائے، لیکن بڑے والا بھی بعض اوقات شرنک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں انڈیکیشن ملے کہ یہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا کہ وہ سوراخ جو ہے وہ 10 سال تک کی عمر تک بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس دوران بیچ میں کمپلیکیشنز ہو جائیں اس کی، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر اس سے پلمونری ہائپر ٹینشن جیسے پھیپھڑوں کا پریشر ہائی ہو جانا، یا پھیپھڑوں کی نالی کے رستے میں رکاوٹ آ جانا، یا اس سے اینڈوکارڈائٹس ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے بڑی سویئر، یا پھر ایورٹک ویلو کا جو پردہ ہے، مین شارک کا پردہ کھنچنا شروع ہو جائے، یہ وہ سیریس کمپلیکیشنز ہیں کہ ان کو ہم لے کے چل نہیں سکتے۔ تو اگر سوراخ فرض کریں 2 ملی میٹر بھی ہے چھوٹا، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی کمپلیکیشن ہے تو ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا۔ سر، کچھ والدین یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ دل کی ایکو کروا لی ہے تو بس یہ کافی ہے، بار بار کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کیا بتانا چاہیں؟ اگر تو کوئی ڈیفیکٹ نظر آیا، اگر ڈیفیکٹ نہیں ہے پھر تو نہیں کرانی۔ ڈیفیکٹ کے کیس میں جیسے ڈیفیکٹ وہ ہو گیا، وہ کارڈیالوجسٹ پلان دیتے ہیں، یعنی وہ ہر بیماری جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری جو دل کی بیماریاں، یہ دل کے سوراخ والی بیماریاں ہیں، ان کو ایک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہر بیماری کا اپنا ٹائم اس کو آپریٹ کرنے کا، یا اس کی اپنا ایک انداز ہے، ہم نے جس طرح اس کو لے کے چلنا ہے۔ وہ پھر جو کارڈیالوجسٹ ہیں یا ہم جو سرجنز ہیں، ہم باقاعدہ ان کو ایک
ٹائم فریم دیتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ایکو ہوگا، اس سٹیج پہ ہم اس کی سرجری کریں گے. مثلا کچھ ایسی ہیں جن کو ہم ٹی جی اے جیسے ہے ٹرانسپوزیشن آف گیٹ آرٹریز پہلے ہفتے میں سمپل والا کرنا پڑتا ہے. اگر اس کے ساتھ وی ایس ٹی ہے کوئی اس طرح کا ہے یا پی ڈی اے ہے بڑا سا تو ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، جیسے 1.5 مہینہ 2 مہینے پہ لے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کو ہم بعض اوقات بڑی عمر میں جا کے ایڈلٹ ایج میں لے جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے فرق نہیں پڑتا. وی ایس ٹی جو ہے اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں ہم نے آپریٹ کرنا ہے یا ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اور جو ٹاف ہے، ٹاف کی بھی ایک ٹریٹمنٹ کی ایج ہے، اس حساب سے ہم نے کرنا ہے. تو ویورز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے علامات بتائی ہیں، اگر آپ کو اپنے بچے میں اس طرح کی کوئی علامات محسوس ہوں تو فوراً آپ پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ جو ہیں ان کو دکھائیں، دل کا الٹرا ساؤنڈ یعنی کہ ایکو کروائیں. پھر وہ آپ کو پلان دیں گے کہ بچے کا ریپیٹ ایکو کب ہوگا، سال بعد کرنا ہے، 2 سال بعد، بیماری کے حساب سے وہ بتائیں گے کہ 3 مہینے بعد آنا ہے یا 6 مہینے. پھر جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اب اس کی وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب ہم سرجری کریں گے تو وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. جی لیکن وہ آپ نے پلان اس لیے ضرور فالو کرنا ہے کہ تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیچیدگیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو وہ بالکل کے ٹائم سے پکڑی جائیں اور ان کا علاج ہو جائے. سر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک انفارچونیٹلی تو ہم پرستی بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کے دل میں سوراخ ہے تو یہ والدین کا قصور ہے. اس میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، مدر کا بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا. اب اگر فرض کریں مدر میں یہ بیماری تھی یا فیملی میں کسی اور کو تھی تو اس بیماری کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں مدر کا قصور نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مدر ڈائبیٹک ہے تو اس کی ڈائبٹیز کا علاج فیملی ممبرز نے کرنا ہے، اس میں مدر کا قصور نہیں ہے. سملرلی اگر مدر کا ہم خاص خیال نہیں رکھیں گے پریگننسی میں، اس کو روبیلا ہو جاتا ہے اور اس کا ہم علاج نہیں کرتے اور بیماری شروع ہو جاتی ہے فیٹس میں بھی، وہ دل کا سوراخ والی بیماری، تو اس میں مدر کا کوئی قصور نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو گیو اسپیشل کیئر ٹو اے پریگننٹ مدر تاکہ بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں کزن میرجز کا بھی بہت رواج ہے، تو کیا ویورز کو بتائیے گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے اس طرح کی بیماری ہونے میں؟ دیکھیں یہ لٹریچر میں بکس میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں. کرسچنز جو ہیں ان کے ہاں کزنز جو ہیں وہ بھائی بہن ہیں رشتے میں، ان میں شادی نہیں ہوتی ان سے، ان کے ہاں بھی انسیڈنس ان بیماریوں کا وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے. تو پروبیبلی اس کا رول اتنا نہیں ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اور شاید مطلب یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے اس کو سم ٹائمز ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کزن میرجز میں ہماری فیملی جو ٹائز ہیں بڑی اچھی رہتی ہیں کیونکہ ایک ہی فیملی میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کزنز اور ان کے پیرنٹس، تو وہ اچھا ماحول رہتا ہے شادی کے بعد. اس کو فرض کریں کہ ٹارگٹ کرنا چاہیے اس کلچر کو، تو پھر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. پتہ نہیں اب یہ چیزیں ہیں. سر ہمارے ویورز کو اس کے علاج کے بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ اس کا علاج ممکن ہے. دیکھیں اس کا علاج ہو رہا ہے اور ہم پاکستان میں آج سے آپ کہہ لیں 15-20 سال پہلے ہم اس میں کچھ ویک تھے، پھر ٹریننگ ہوئی سرجنز کی اور میں امریکہ سے ٹرین ہوا، تو اب ہم یہ سرجریز کر رہے ہیں اور کامیاب کر رہے ہیں. تو جتنی بھی پاسبل سرجریز ہیں وہ ہو رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. آپ اپنے کچھ پیشنٹس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ جن کی آپ نے سرجری کی ہے اور وہ بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کا کس طرح کا لائف سٹائل ہے، کیونکہ والدین اس بارے میں بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بچے کی زندگی کیسی گزرے گی. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بیماری کی نوعیت ہے وہ کیسی ہے. مطلب کچھ سمپل ہوتی ہیں ان میں دل کے سوراخ کی بیماریاں، ان میں جیسے ہی آپ سرجری کرتے ہیں وہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے فیلوسٹیٹرولوجی ہے، اس میں ابھی ہارٹ پوری طرح سے پریپیئرڈ نہیں ہے، تو ہم اس کی پیلیٹیو سرجری یعنی بی ٹی شنٹ جس کو کہتے ہیں، پہلے ہم ایک چھوٹا آپریشن کر دیتے ہیں. اب وہ بچہ مکمل طور پہ ابھی صحت یاب نہیں ہوا تو وہ ان کے برابر نہیں ہے جو مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں. اس کی سیکنڈ سرجری جب ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر فرض کریں کسی کے دل کے سوراخ کی وجہ سے اس کا ہارٹ ویک ہو چکا ہے، ہم نے لائف تو سیو کر لی ہے لیکن ہارٹ ویک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے بچہ اس طرح سے جو نارمل بچے ہیں ان کے ساتھ نہ چل سکے، لیکن جو لائف ہے وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. تو میجورٹی جو بیماریاں ہیں وہ سرجری سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ نارمل لائف کی طرف چلے جاتے ہیں بچے. کچھ لوگ بچوں کی بیماری ایک حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو اس میں آپریشن پھر ایک آپشن نہیں رہتی، تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہتا ہے.
ہاں جی. اس بارے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ ابھی اس فورم پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے جیسے وی ایس ٹی جو ہے لارج وی ایس ٹی لیٹ ہو گیا اور اس میں پھیپھڑوں کا پریشر ہائی ہو گیا. کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں وہ اس کو جلدی وہ کر دیتے ہیں انآپریبل کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے, میں نے جہاں ٹریننگ کی تھی امریکہ میں, ان کا سبجیکٹ یہ تھا کہ وی ایس ٹی پلمنری ہائپر ٹینشن کے ساتھ اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک مریض ہیں, وہ اپنا دل کا جو وہ علاج کروا رہے ہیں. اب ان کے بچے کے دل میں بھی سوراخ ہے اور وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ جا چکا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایریورسیبل جس کو ہم آئزن مینگر کہتے ہیں, وہ نہیں ہوا. یعنی کہ اور لیکن ان کو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں اس کا علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو آپ اس پلیٹ فارم سے کیا اس طرح کے پیشنٹس بہت اچھا سوال ہے. میرے جو پروفیسر ولیم نووک وہ 47 کنٹریز میں بیک وقت آپریٹ کرتے ہیں, ان کا یہ سبجیکٹ ہے. اور ہم کیا کرتے تھے کہ ایک پیشنٹ جو اس طرح سے آیا ایج میں, اس کی ہم اینجیوگرافی کیتھ اس کو کہتے ہیں نا ہماری ٹرمنالوجی میں, اس میں ہم پھیپھڑوں کے پریشر میئر کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ میئر کرتے ہیں کہ اگر ہم جو اس کا پریشر ہائی ہوا ہوا ہے پلمنری ہائپر ٹینشن, تو اس کو 100% آکسیجن دے کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فال کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ فال کرے اس کو ریورسیبلٹی کہتے ہیں. جی اچھا, ریورسیبلٹی اگر آ جاتی ہے ایڈیکویٹ تو اس کو پھر ہم آپریٹ کریں تو اس میں بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی لائف کم ہے. لیکن میں نے یہ 29 ایئرز اولڈ کیا ہوا ہے, 8-10 سال کے کافی سارے بیبیز کیے ہوئے ہیں. ہم نے کیتھ کرائی, ریورسیبلٹی تھی. اس کے بعد ہمیں سرجری تو اسی طرح ہی ہوتی ہے, لیکن سرجری کے دوران اور آئی سی یو میں اس کو اسپیشل مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. سرجری میں ہم فرض کریں کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سوراخ کہیں چھوڑتے ہیں تاکہ اس وقت جب امیجیٹلی پیشنٹ سرجری سے باہر آیا تو اس میں پلمنری ہائپر ٹینشن شوٹ نہ کرے, تو اس میں سے پاپ آف ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے میئرز کر کے پھر آئی سی یو میں اسپیشل ڈرگس کے ساتھ, تو یہ ملٹیپل کڈس جو ہے نا ہم نے بچائے ہوئے ہیں. تو اس بیبی کو ہمیں کرنا چاہیے ایویلویٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر اس کا کچھ کر سکیں. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو ویورز, جیسا کہ آپ نے سنا کہ الحمدللہ علاج ممکن ہے. دیکھیں, بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بنایا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے میں اس طرح کی علامات آئیں تو آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں تاکہ بر وقت علاج ممکن ہو سکے. دیکھتے رہیے ڈاکس دل ہیلتھ کیئر.